محترم خواتین و حضرات، اب حاضرین وقفہ سوالات ہوں گے۔ آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ اپنے وہی احترام کو مینٹین کر رکھیں، اس کے بعد جلسہ برخاست ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستانیوں کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ میں پورے پاکستانیوں کی یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ از اٹ پرمیسبل فار ایجڈ پیرنٹس ٹو اسٹے ود دیئر میریڈ سنس؟ پرمیسبل ضروری ہے، اپنے والدین کو اپنے پاس رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو آپ طواف نہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں، اس کی تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے دیکھیں، یہ عبادت ہے۔ اور بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ اصل میں بڑا سائیکولوجیکل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو والدین کی محبت آپ پر مرکوز تھی۔ اب جب آپ بڑے ہو گئے، آپ کی اولاد ہو گئی، آپ کی محبت اپنی اولاد پر جو مرکوز ہو گئی، تو ایک محبت کی پیاس والدین میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری اولاد کا مرکز محبت میں کچھ اور وجود میں آ گیا، اور ساس بہو کا جھگڑا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ۔ تو اس پہلو سے یہ ہے کہ اگر آپ والدین کو محبت دیں گے اور ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھارت میں مسلم معاشرہ کیسے لگا اور یہ پاکستان سے کس طرح مختلف ہے؟ کم سے کم یہ بتائیں کہ یہاں مسجدوں کا منظر، نمازیوں کی تعداد، عوام کا رہن سہن وغیرہ اور دوسرے ثقافتی پہلو پاکستانیوں سے کس قدر مشترک اور مختلف ہیں؟ براہ کرم تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ مجھے آپ پاکستان واپس جانے دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ دل کی نماز کا اکثر چرچا ہوا کرتا ہے۔ جی؟ سوال یہ ہے کہ اکثر دل کی نماز کا چرچا ہوا کرتا ہے، یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ میں تو واقف نہیں ہوں، آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے، دلی آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن دل کی نماز کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھیں، کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11 ان کی بیویاں تھیں، کس طرح ہم اس کی وضاحت ان کو کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں؟ جواب دیجئے کہ راجہ دشرتھ کی کتنی تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی تھیں؟ یہ ہر دور کی بات ہے۔ پولی گیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے، اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کہ مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں، تو اس سے یہ کہ سیاسی مصلحت بھی حاصل ہوتی تھی۔ پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے زیادہ خواتین آگے پہنچا سکیں میرے بعد۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو اسوہ صرف ازواج مطہرات ہیں، اور شوہر اور بیوی کے جو بہت ہی یوں سمجھیے کہ انٹیمیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی کہ معلوم ہو شوہر جو ہے، شوہر بیوی روزے کی حالت میں کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کس سے آگے بڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا 60 روزے، تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لہذا یہ تو ساری چیزیں، جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو ہاں، ہمیں تو ہمارے نبی نے طہارت کرنی بھی سکھائی ہے، وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی۔ خاص طور پر حضرت عائشہ کے ساتھ
اس کے ینگ ایج میں شادی کی سب سے بڑی زرد و غائب، کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں، اور وہ معلمہ امت بن گئیں، اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹاپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ اس اعتبار سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ ہے فقہائے صحابہ، اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ لیڈیز آر فربڈن ٹو سی غیر محرم بٹ وی آر سیئنگ یو وائل یو آر پریچنگ، کین اٹ بی پرمیسیبل؟ آپ نگاہیں نیچی رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اخبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں، جبکہ بقول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے، ماخوذ مومن صادق کی پہچان جہاد۔ لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ 1948 کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا، اور اس پر ان کے خلاف بڑا طوفان اٹھا تھا، اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو۔ تو میں نے بھی اصل میں جو کہا ہے وہ کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت، آزادی کے حصول کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد، اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس کا جہاد کرنا چاہیں تو پیسفل ذرائع سے کریں۔ اگر 1,00,000 آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو، 100 آدمی مر جائیں، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ انہیں سیاسی اعتبار سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے 2 منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخاست کیا تھا، ایک آندھرا پردیش کی، وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایکٹر، کیا نام تھا اس کا، این ٹی راما راؤ، اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی۔ یہاں سے 2,00,000 آدمی جا کر اور منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو؟ ہمارا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، وہ نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ اپنا حکم واپس نہیں لیتی۔ انہیں واپس لینا پڑا، اور کشمیر سے اب اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا، جی میں حاضر ہوں جو حکم دے۔ کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے۔ آپ آرگنائز ہوں، آرگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں، اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں، اب کہتے ہیں 70,000 جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، یہ ہوا ہے، اتنی عورتیں جو ہیں ان کی عصمتیں لوٹی ہیں، اتنے گھر جلے ہیں، اتنی دکانیں جلی ہیں۔ اگر پیسفل طریقے سے اس کا 10واں حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ۔